اپنے ناظرین کو کینیڈا کے شہر کیوبیک سٹی کے ساتھ خوش آمدید۔ میں یہاں پر پہلے بھی آ چکا ہوں۔ ایک دفعہ نومبر کے مہینے میں آیا تھا۔ بے حد برف باری ہو رہی تھی۔ درجہ حرارت تقریباً 0 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی 32 ڈگری فارنہائٹ تھا۔ بے حد خوشگوار موسم تھا اور میں بے حد لطف اندوز ہوا۔ میں یہاں پر دوبارہ جنوری 2018 کے آخر میں آیا، خاص طور پر ویڈیو بنانے کی غرض سے، جو کہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو خاص طور پر برفانی مجسمے اور برفانی ہوٹل دکھاؤں گا۔ یہ بے حد خوبصورت تھے۔ زندگی میں مجھے یہ سب کچھ پہلی بار دیکھنے کا موقع ملا۔ خوش قسمتی سے اس ہفتے یہاں پر سردیوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ چلیے جناب، جب تک آپ یہ برفانی مجسمے دیکھیں، میں آپ کو اس شہر کے بارے میں کچھ معلومات دیتا چلوں۔ یہ شہر مونٹریال کے مشرق میں تقریباً 255 کلومیٹر یعنی 160 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کیوبیک سٹی کینیڈا کے کیوبیک صوبے کا دارالحکومت ہے۔ یہاں پر فرینچ بولی جاتی ہے۔ عام لوگ انگریزی اچھی طرح سمجھتے تو ہیں، لیکن بولنا پسند نہیں کرتے اور نہ ہی سننا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقامی لوگ اپنی زبان فرینچ پر فخر کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ انگریزی بولنا شروع کر دی تو پھر فرانسیسی زبان ختم ہو جائے گی، جیسا کہ کیوبیک صوبے کے شہر مونٹریال کا حال ہوا، جہاں پر انگریزی زبان عام ہے اور زیادہ تر بولی جاتی ہے۔ کیوبیک کے لفظی معنی ہیں جہاں پر دریا کی چوڑائی کم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر سینٹ لارنس دریا کی چوڑائی بے حد کم ہو گئی ہے۔ یہ شہر شمالی امریکہ کے پرانے ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ فرانسیسی جب اس علاقے میں پہنچے تو سب سے پہلے یہاں پر ایک قلعہ بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس لیے سن 1535 عیسوی میں ہاگویس کارتیئر نے یہاں پر ایک قلعہ تعمیر کروایا، لیکن یہاں پر بسنا آسان نہ تھا۔ ایک تو مقامی انڈین قبیلے کے لوگوں نے آنکھیں دکھائیں اور پھر یہاں کی بے پناہ سردی۔ آج کے دن یہاں کا درجہ حرارت تقریباً -20 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ یہ بہت ہی اچھا موسم تھا۔ صرف 10 دن پہلے یہاں کا درجہ حرارت -32 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ بہرحال اس قلعے کے بننے کے صرف 7 سال کے بعد فرانسیسی اس قلعے کو خالی چھوڑ کر واپس فرانس چلے گئے۔ پھر سن 1608 عیسوی میں یعنی تقریباً 60 سال کے بعد فرانسیسی یہاں پر دوبارہ آ کر بسنا شروع ہو گئے، لیکن بہت ہی کم تعداد میں۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ 60 سال کے بعد یہاں پر صرف 70 گھر تھے، جن میں 550 افراد رہائش پذیر تھے۔ بہرحال انگریزوں سے مختلف جنگوں کے بعد سن 1763 عیسوی میں یہ شہر پنپنا شروع ہو گیا۔ امریکیوں نے بھی کینیڈا کو اپنے ملک سے ملانے کی کوشش کی اور سن 1812 عیسوی میں کینیڈا پر حملہ کر دیا۔ کیوبیک سٹی کے لوگوں نے اپنے شہر کو بچانے کی غرض سے اس حملے سے 2 سال پہلے ہی اس قلعے کو، جس کو لا سیٹاڈیل کہتے ہیں، کافی مضبوط کر لیا تھا، لیکن امریکیوں نے کبھی اس شہر پر حملہ نہ کیا، جس کی وجہ دونوں میں ایک معاہدہ تھا، جس کی روح سے انگریزوں کے برعکس ان کو نہ صرف کیتھولک مذہب رائج رکھنے کی آزادی ہوگی بلکہ فرانسیسی بولنے کی بھی آزادی ہوگی۔ مجھے میرے ایک ٹور گائیڈ نے بتایا کہ ایک لحاظ سے امریکیوں کے اس حملے کی وجہ سے ایک فائدہ ضرور ہوا کہ ہم لوگ آج تک فرینچ بولتے ہیں۔ آج کل بھی اس قلعے میں فوجی رہتے ہیں اور یہ قلعہ سیاحوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ اس قلعے میں فرینکلن روزویلٹ اور ونسٹن چرچل جیسے لوگ کانفرنس کر چکے ہیں۔ اس خوبصورت عمارت کا نام لا شیٹو فرنٹیناک ہے۔ یہ ایک بے حد بڑی عمارت ہے جو کہ آج کل ایک ہوٹل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ آج کل اس شہر کی آبادی تقریباً 80 لاکھ ہے، لیکن چونکہ یہاں انگریزی بولی نہیں جاتی، اس لیے یہاں کی دیسی آبادی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ہمارے دیسی افراد اس صوبے میں آتے بھی ہیں تو انگریزی بولے جانے کی وجہ سے مونٹریال میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج کل یہاں کی تمام تاریخی عمارات ہوٹلوں، ریسٹورنٹ، شراب خانوں اور ڈانس کلبز میں تبدیل کی جا چکی ہیں،
لیکن اگر آپ ایک گائیڈ کے ساتھ ٹور کریں تو وہ آپ کو ایک ایک عمارت کی تاریخ ضرور بتائے گا۔ اس شہر کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ شمالی امریکہ کا وہ واحد شہر ہے جس میں آج تک پرانے شہر کی ارد گرد کی فصیل ابھی تک قائم ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اس شہر کو گرمیوں میں دیکھنے کا مزہ کچھ اور ہے اور سردیوں میں دیکھنے کا مزہ کچھ اور۔ یہاں کے مقامی لوگوں کا کھانا مجھے بے حد ناپسند آیا۔ تقریباً ہر ریسٹورنٹ میں خرگوش، سکھائے ہوئے باراسنگے اور ہرن کا گوشت، اس کے علاوہ سوکھی مچھلی پر مبنی کھانے ملتے ہیں جو کہ ان لوگوں کی بے حد پسندیدہ ڈش ہوتی ہیں۔ ان ریسٹورنٹس میں ایڈوانس بکنگ بے حد ضروری ہوتی ہے۔ یہاں پر دریائے سینٹ لارنس اور دریائے سینٹ چارلز کا سنگم ہوتا ہے۔ یہاں کی مٹی بے حد زرخیز ہے۔ اس شہر کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں پر 100 سے زیادہ پارک اور باغات ہیں جن میں گرمیوں کے زمانے میں لوگوں کا کافی رش رہتا ہے، لیکن فی الحال تو یہ برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ یہاں کا بیٹل فیلڈ پارک یعنی جنگی میدان کا پارک بے حد مشہور ہے، جہاں پر 1775 عیسوی میں انگریزوں سے ایک جنگ ہوئی تھی۔ یہاں سے سینٹ لارنس کا نظارہ بے حد اچھا لگتا ہے۔ اس دریا کو پار کرنے کے لیے باقاعدہ فیری چلتی رہتی ہیں، چاہے کیسا ہی موسم ہو۔ یہ جو دریا کے پار آپ دیکھ رہے ہیں لوئس ہے، جو کہ یہاں کے ایک اچھے محلوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اس دریا کے کنارے چاہے کیسا ہی موسم ہو، لوگ کامیابی کے ساتھ مچھلی کا شکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ شہر مجسموں سے بھی بھرا ہوا ہے۔ یہ مجسمے ان لوگوں کے ہیں جو کہ کیوبیک سٹی کی تاریخ میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں پر گاندھی جی کا بھی مجسمہ موجود ہے۔ انڈیا نے دنیا بھر کے ممالک کو اپنے شہروں میں لگانے کے لیے گاندھی جی کے مجسمے عنایت کیے ہیں، اور بر اعظم امریکہ کے تقریباً تمام اہم شہروں میں ان کے مجسمے دیکھ چکا ہوں۔ اب چلیے آپ کو یہاں کے مشہور برفانی ہوٹل لے چلتا ہوں۔ یہ ہوٹل کیوبیک سٹی سے تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر واقع ہے۔ یہاں پر رات گزارنے کے لیے برفوں کی سیلوں کا بنا ہوا بیڈ ہوتا ہے جس پر کمبل بچھا دیا جاتا ہے۔ ساتھ میں ہوٹل والے سلیپنگ بیگ بھی دے دیتے ہیں جن میں گھس کر رات گزاری جاتی ہے۔ مہنگے کمروں میں آگ کی انگیٹھیاں بھی سلگی ہوئی ہوتی ہیں۔ کمروں کی سجاوٹ کا تو کمال ہی نہیں۔ بے حد خوبصورتی سے کٹائی کی گئے ہوئے کمرے دیکھنے میں بے حد خوبصورت لگتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کمروں میں بے حد نفاست سے کی گئی روشنیاں جو کہ ان کمروں کا حسن دوبالا کر دیتی ہیں۔ اتنے کم درجہ حرارت پر کپڑے گیلے ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ لوگ دور دور سے یہاں پر رات گزارنے آتے ہیں۔ اگر سردی کی وجہ سے رات نہ گزر پائے تو اس کے برابر ہی میں عام ہوٹل بھی ہے جہاں پر جا کر ایک عام انسان کی طرح رات گزاری جا سکتی ہے۔ ویسے یہاں پر 2 ریسٹورنٹس بھی ہیں جو کہ عام ہوٹل کے اندر واقع ہیں۔ اس کے علاوہ انڈور وقت گزارنے کے لیے کافی تفریحی چیزیں بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے حال میں لوگ عموماً قمیص اتارے ہوئے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ شادی بھی کیا کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہاں پر کئی ہنی مون کے کمرے بھی ہیں جن میں نئے شادی شدہ جوڑے رات بھی گزارتے ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ مجھے تو یہاں پر رات گزارنے کا سوچ کر ہی جھرجھری آ رہی ہے۔ میں نے اپنی تقریباً تمام زندگی ایسے علاقوں میں گزاری ہے جہاں پر سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت -40 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا ہے، اور سردیوں کے موسم میں عام طور پر درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی -4 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگ باہر زیادہ نہیں نکلتے۔ اپنی کاریں گھر کے اندر ہی گراج میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کار اسٹارٹ کی، جاب یا کہیں اور پہنچے اور سیدھے اندر۔ باہر ایک وقت میں 1 سے 2 منٹ سے زیادہ گزارنے کے عادی نہیں۔ یہاں پر اس وقت درجہ حرارت -32 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی -25 ڈگری فارنہائٹ تھا۔ 15 منٹ گزارنا بھی بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اس دورانیے میں سارے کیمروں اور سیل فون کی بیٹریاں بھی مر جاتی ہیں۔
میری بھی حالت غیر اور سیدھا اندر جا کر کیمروں کو چارج کرتا اور سانس میں سانس لیتا۔ 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ باہر جا کر اس برفانی ہوٹل میں آتا اور بڑی مشکل سے کچھ فوٹو لیتا اور ویڈیو بناتا۔ یہاں پر 2 الو کے کمرے بھی تھے۔ بر صغیر میں الو کو نحوست کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ عرب لوگ تو الو کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اپنی طالب علمی کے زمانے کا ایک دلچسپ واقعہ آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ میرے نیو یارک کے اپارٹمنٹ میں کچھ سجانے کو نہ تھا۔ ایک دفعہ باہر ایک پلاسٹک کا الو ملا، بہت خوبصورت تھا۔ آ کر اپنے اپارٹمنٹ میں سجا دیا۔ میرے ساتھیوں نے مجھے برا بھلا کہا، لیکن ان کی سنتا ہی کون تھا۔ اگلی دوپہر کو کچھ عرب اسٹوڈنٹ ساتھی میرے گھر پر پڑھنے کی غرض سے آئے۔ الو کو دیکھتے ہی لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت کہتے ہوئے باہر نکل گئے اور منانے پر بھی دوبارہ کبھی نہ آئے۔ لیکن بر صغیر اور عرب ممالک کے علاوہ دوسرے ممالک میں الو کو ایک عقل مند پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک جائیں اور کوئی آپ کو الو کہے تو ناراض مت ہوئیے گا، اس نے آپ کی عقل مندی کو سہارا ہے۔ اگر آپ اپنے کمرے میں بور ہو جائیں تو برفانی ہوٹل کے حال میں 2 بار بھی ہیں جہاں پر پینے پلانے کے علاوہ ہلکا پھلکا کھانا بھی ملتا ہے۔ پینے کے لیے گلاس بھی برف ہی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہر وقت میوزک بھی بے حد اچھا چل رہا ہوتا ہے۔ اکثر جوڑے تو ڈانس بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح دلچسپ طریقے سے اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ ہو نہ ہو یہاں پر ایک رات گزارنا زندگی کا ایک منفرد تجربہ اور یادگار ضرور بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ نہ صرف دور دراز سے بلکہ دوسرے ممالک سے یہاں پر ایک رات گزارنے کی خاطر آتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ میرے بس کا نہ تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ برفانی ہوٹل کے باہر کئی قسم کی تفریح بھی فراہم کی گئی ہیں۔ کراس کنٹری اور ڈاؤن ہل اسکی کرنے کے علاوہ آپ لفٹ کے ذریعے اوپر جا سکتے ہیں اور ٹیوب کے ذریعے پھسلتے ہوئے واپس آ سکتے ہیں۔ نوجوان حضرات اس کو بے حد پسند کرتے ہیں، البتہ یہ شکایت ضرور کرتے ہیں کہ نیچے آتے وقت برف منہ اور آنکھوں میں بے حد تیز رفتاری سے آتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آتا۔ کیوبیک سٹی کا یہ سفر میرے جیسے ایڈونچرس شخص کے لیے ایک تکلیف کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ جگہ جگہ برف پر پھسلنے کا ڈر اور پھر سانس لینے میں دقت۔ سوچا کہ کہیں نمونیا نہ ہو جائے، لیکن صحیح سلامت یہ مختصر سفر خیریت سے گزرا۔ اس برفانی ہوٹل کے ٹور کی فیس تقریباً $20 ہے۔ ایک کمرے کا ایک رات کا کرایہ $200 سے $500 تک کا ہے۔ چونکہ یہ ویکینڈ نہ تھا اس لیے کافی کمرے خالی تھے۔ کچھ کمرے تو اتنے حسین لگے کہ سوچا کیوں نہ ایک رات یہاں پر ہی گزار لوں، زندگی میں دوبارہ ایسا موقع ملے نہ ملے۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت تک میری انگلیاں اور پاؤں جم کر شدید اذیت ناک درد سے لطف اندوز کر رہے تھے، اور ناک کے نتنوں کے بال جم کر ہر سانس کے ساتھ مجھے ایک میوزک سے دلی مسرت فراہم کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دماغ نے بھی آدھے سے زیادہ کام کرنا بند کر دیا تھا۔ دل نے کہا، میری زندگی تو آنے جانے والی چیز ہے، چڑھ جا سولی پر، رام بھلی کرے گا۔ رہ گئی سانس نہ لینے کی بات، تو زندگی بھر سانس لی ہے، اگر ایک رات نہ لی تو کیا ہوگا؟ لیکن میں بے حد ڈرپوک نکلا، ڈر گیا۔ مرسی مرسی یعنی شکریہ شکریہ کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ دل نے کہا یہ برفانی لوگ اگر سخت گرمیوں کے موسم میں صرف ایک دن کے لیے انڈیا پاکستان آئیں اور باہر خیمہ لگا کر ایک رات گزار کر دکھائیں، سارا مرسی مرسی کہنا نکل جائے گا، لیکن دل کی بات دل ہی میں رہ گئی۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن اپنے گھر میں اس ویڈیو کو تشکیل دیتے وقت مجھے بے حد سردی لگتی رہی۔ حالانکہ میرے گھر میں سینٹرل ہیٹنگ ہے اور گھر کا درجہ حرارت نارمل رہتا ہے، لیکن بڑی مشکل سے یہ ویڈیو بنائی۔ بہرحال امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔